من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا، بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینس ٹیلی ویژن کے ناظرین کی خدمت میں دعا پروگرام لے کر آپ کا میزبان پروفیسر حافظ محمد اکرم حاضر ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دعاؤں کا یہ نہایت مقدس پروگرام جمعۃ المبارک کی برکتوں رحمتوں والی ساعتوں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وینس ٹیلی ویژن کے چیئرمین جناب محترم طاہر علی صاحب، جنہیں یہ سعادت اپنی والدہ ماجدہ صاحبہ کے خصوصی حکم پر حاصل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طاہر علی صاحب کی یہ خدمت قبول فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور بالخصوص ان کی والدہ ماجدہ صاحبہ کا سایہ ان پہ دائر قائم رکھے۔ ان کی دعائیں ہم سب کو حاصل رہیں اور انہیں بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جناب محترم طاہر علی صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ مسز رخسانہ علی صاحبہ ان کی دست راست ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں، ان کے کام میں شامل اور شریک ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح باقی تمام احباب کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو طاہر علی صاحب کے اس کارواں میں شامل ہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ وینس ٹیلی ویژن اپنی کوشش کر رہا ہے اور کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے۔ مختلف پروگرام ہم دیکھتے ہیں، مذہبی پروگرام بھی اور انٹرٹینمنٹ کے بھی اور معلومات کے بھی، حالات حاضرہ کے بھی، تو جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش جاری ہے، اور بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو عوام میں بہت ہی مقبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے۔ دعاؤں کا یہ خصوصی پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو بہت ہی عرصے سے جاری ہے اور آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ اس دعا پروگرام میں آپ میرے بہن بھائی شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کا مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی دریافت کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی کال کو پرائیورٹی دیں، ترجیح دیں، اور آپ کا جو مسئلہ ہے اسے سمجھ کے اس دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں۔
اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو دعا تو کر سکتے ہیں، تو چونکہ اس پروگرام کا نام دعا ہے تو اس نیت کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ دعا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے کہ مانگو مجھ سے، وہ دینے والا ہے۔ تو جب دینے والا خود کہے کہ مانگو مجھ سے، طلب کرو مجھ سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینے کے لیے تیار تو ہے، اب صرف مانگنے کا طریقہ چاہیے، مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاویں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو اب کوئی راہ رو منزل اگر ہو، راستہ مانگنے والا ہو، طلب کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طرح، کس انداز سے مانگتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست طلب کس انداز سے دراز کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میں اپنے اس پروگرام میں ایک موضوع پہ بھی بات کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کال بھی جب آتی ہیں تو وہ بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کا بزنس کا مسئلہ ہے، بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے اسلامی نقطہ نظر سے، آپ کی فقہ سے آپ کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، تو ہم اس فقہی کویسچن کا بھی جواب دیتے ہیں۔ بالخصوص آج کل جو حج کا سیزن ہے تو بہت سارے ہمارے بہن بھائی حج کے لیے کچھ تیار ہیں، کچھ راستے میں ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، قافلے رواں دواں ہیں حرمین شریفین کی طرف۔ لہٰذا اس وقت جو ٹاپک ہے وہ حج ہی ہے، کیونکہ حج ایک ایسا عمل ہے جو کہ زندگی میں ایک بار، حج فرض ہے، پلگریمیج، جو کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ جنہیں زندگی میں یہ موقع ملتا ہے اپنی حلال طیب روزی سے ساری زندگی کما کے بچا کے رکھتے ہیں، اپنے اس حلال مال میں سے خرچ کرتے ہوئے اس سفر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو اللہ رب العزت کے گھر کی طرف ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کے جاتے ہیں۔ تو یہ مبارک سفر ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، اسلام کا بنیادی 5واں رکن ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، لہٰذا حجاج کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ جانے سے پہلے ٹریننگ ضرور لے لیں۔ کیوں کہ اس میں مسائل ہیں، اس میں فرائض کو جاننا ضروری ہے، واجبات کو جاننا ضروری ہے، مستحبات کو جاننا ضروری ہے، کون سی ممنوعات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، حج کرنا کیسے ہے، کون کون سے عوامل جو ہیں وہ عمل جو ہیں وہ ضروری ہیں، تو یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح احرام کس طرح باندھنا ہے، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، تو کتنے ہی ریلیٹڈ مسائل ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹیلی ویژن پر مختلف پروگرام کرتے ہیں، ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ ارینج کرتے ہیں، اور مساجد میں اسی طرح انتظام ہوتے ہیں تاکہ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کی جا سکے، ان کی رہنمائی کی جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ چونکہ وہ خوش نصیب ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں تو لہٰذا وہ پوری ٹریننگ لے کر جائیں، اچھی طرح سمجھ کے جائیں۔ پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ ہم اپنی مسجد میں، بڑی مسجد ہے ہماری، تو ہر سال ایک ایسا ہی پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم باقاعدہ طور پہ ایک تو ہم ان کو مذہبی حوالے سے بھی بتاتے ہیں، ٹریول ایجنٹ کو بلایا جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ کیا کیا تکلیفیں آتی ہیں راستے میں، اکوموڈیشن کی، وہاں پہ ٹریولنگ کی، اور بالخصوص جو حج کے 5 دن ہیں ان دنوں میں جو مشکلات آتی ہیں، کیونکہ وہ تھوڑے سے فاصلے کے اندر 5 دن میں ملینز لوگ جو ہیں انہوں نے جانا ہے۔ مکہ کو چھوڑ کر جب سارے کے سارے 2 to 3 ملین پیپل وہاں پہ اکٹھے ہیں اور سب نے اس طرف جانا ہے، جو کہ 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، زیادہ نہیں ہے،
منا کا، منا سے مزدلفہ، عرفہ اور مزدلفہ سے منا، تو یہ بہت ہی تھوڑا سا ڈسٹنس ہے، لیکن لوگوں کی تعداد کو آپ جب دیکھتے ہیں تو، اور وہاں پہ جو سڑکیں ہیں جو کہ ارینجمنٹ ہے وہ الحمدللہ بہت ارینجمنٹ ہے، لیکن پھر بھی وقت اور فاصلہ کم اور لوگ زیادہ، تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے؟ تو سب سے جو ضروری چیز ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو، آپ جانتے ہوں کہ اب نیکسٹ ٹاپک کیا ہے، نیکسٹ ڈے کیا کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، کیا کیا تکلیف آ سکتی ہے، حج کرنا کس طرح ہے، کیا ضروری چیز ہے، ورنہ آپ جیسے ادھر جا کے ایسے ہی گم ہو جائیں گے، بس دنیا ہی دنیا، لوگ ہی لوگ، انسانوں کو دیکھتے رہیں گے، تو پھر آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے، آپ جو ہیں وہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد جو ہے وہ شاید پوری طرح آپ نہ حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچائیں۔ آپ کا کوئی جو سوال ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل پر بھی بات ہم کریں گے، حج کے ادائیگی پر بھی بات کریں گے۔ تو حج چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم دیا میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر، اللہ کی رضا کے لیے، گویا حج کا پہلی چیز بتائیے وہ یہی ہے کہ یہ حج اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، گویا یہ عمل سارا اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یا دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، لوگ کہیں کہ یہ حاجی ہے یا حجن بن کے آ گیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ پورا کرو، مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اس لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، البیت مراد یہ ہے یہاں زیارت کرنی، زیارت کا قصد کرنا، اس گھر کا، البیت یعنی اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ لیکن اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ کس پر ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک انسانی فطرت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانوں کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ سب پر ہے تو عمومی حکم، لیکن اس کا جو مکلف بنے گا وہ جو جس کے اندر استطاعت ہوگی، من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اس کے پاس الزاد والراحلہ، سرکار راحلہ، کہ جس کے پاس کھانا پینا بھی ہو، صحت بھی ہو، راستہ بھی ٹھیک ہو، اور اس کے بعد کوئی سفر کا موڈ آف ٹرانسپورٹ بھی اس کے پاس ہو، موڈ آف ٹرانسپورٹ کا ہونا ضروری ہے، دور سے جانا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی انکار کرتا ہے ان چیزوں کا، یا اس بنیادی اسلام کے اس بنیادی رکن کا، تو اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، یہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم نہ بھی عبادت کریں تو اس کے کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، اس کو کوئی ایسا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں، حکومت میں، کنگڈم میں کوئی ایسی کمی واقع نہیں ہوگی، ہاں ہمارا نقصان ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، تم ضرورت مند ہو، اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حج کی جو ادائیگی ہے اسی موضوع پہ ہم انشاءاللہ یہ اپنی بات جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ حج کی فرضیت قطعی ہے، یہ قرآن کی آیت کے ساتھ، قرآن مجید کی اس نص قطعی کی وجہ سے اس کی فرضیت قطعی ہے، اور اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ 9 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے 9ویں سال میں حج فرض ہوا۔ اس سے پہلے بھی لوگ جاتے تھے اور اب بھی جا رہے ہیں، تو لیکن وہ انداز کچھ اور تھے اور اب جو ہے وہ کچھ اور ہے، اسے سمجھنا ہے۔ لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین محترم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ وقفہ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔